بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفت مشبہ آں کے دلالت کند بر اتصاف ذات بمعنی مصدری بے وضع ثبوت۔ صفت مشبہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ صفت مشبہ کسے کہتے ہیں۔ صفت مشبہ بیٹا وہ اس میں مشتق ہے جو دلالت کرتا ہے بر اتصاف ذات، کسی ذات کے معنی مصدری سے متصف ہونے پر، بوضع ثبوت، ثبوت کے طریقے پر۔ وضع کا معنی طریقہ، بوضع ثبوت، ثبوت کے طریقے پر۔ بیٹا دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک حدوث اور ایک ثبوت۔ حدوث تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص کر دینا کسی کام کو، یا کسی ایک زمانے کے اندر ہونا اگر سمجھ میں آئے کسی فعل سے تو اس کو کہتے ہیں حدوث۔ اور تینوں زمانوں کے ساتھ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہ ہو تو اسے کہتے ہیں کہ ثبوت۔ جیسے مثال کے طور پر بیٹا میں پڑھتا ہوں، میں سنتا ہوں، تو میرا یہ سننا موجودہ وقت میں ہے نا، یا ہمیشہ رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ جیسی وجود ختم، سننا ختم، روح ختم، سننا ختم۔ نہ ہی جب میں موجود نہیں تھا، پیدا نہیں ہوا تھا تو اس وقت بھی نہیں سنتا تھا، تو میرا سننا جو ہے وہ بالفعل ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرا یہ سننا جو ہے یہ کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص ہوا نا، اس کو کہیں گے حدوث۔ تو میرا اور آپ کا سننا بیٹا یہ بطور حدوث ہے۔ اور میں کہوں اللہ سمیع ہے، اللہ سننے والا ہے، تو بتاؤ اللہ کا سننا کسی زمانے کے ساتھ مختص ہے؟ نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ایسی اس کا سننا بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی زمانے کے ساتھ مختص نہیں۔ تو اللہ کا سننا یہ بطور ثبوت کہلائے گا۔ صفت مشبہ اور اسم فاعل کے اندر یہی فرق ہوتا ہے بیٹا۔ صفت مشبہ بھی ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے اور اسم فاعل بھی ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو ذات معنی مصدری سے متصف ہوتی ہے، اور صفت مشبہ بھی ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو معنی مصدری سے متصف ہوتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے ثبوت اور حدوث کا۔ اسم فاعل دلالت کرتا ہے بطور حدوث، اور صفت مشبہ دلالت کرتا ہے بطور ثبوت۔ اسی لیے اللہ رب العزت کو صفت مشبہ کے ساتھ ہم کہیں گے اللہ حکیم، اللہ علیم، اللہ سمیع۔ اس میں فاعل کے ساتھ نہیں کہیں گے اللہ سامع، کیوں؟ اس لیے کہ حدوث کے طور پر ہوگا، اس میں فاعل حدوث پر دلالت کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ فرماتے ہیں صفت مشبہ آں کے دلالت کند بر اتصاف ذات بے معنی مصدری۔ صفت مشبہ وہ اس میں مشتق ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے کسی ذات کے معنی مصدری سے متصف ہونے پر، بوضع ثبوت، ثبوت کے طریقے پر۔ وہ اس میں فاعل دلالت میں کند بر اتصاف، اس میں فاعل بھی دلالت کرتا ہے ذات کے معنی مصدری سے متصف ہونے پر، لیکن فرماتے ہیں بطور حدوث، وہ دلالت کرتا ہے بطور حدوث۔ ولہذا صفت مشبہ ہمیشہ لازم باشد، کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ بطور ثبوت دلالت کرتا ہے، اسی لیے صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوتا ہے، اگرچہ از فعل متعدی آیت، اگرچہ فعل متعدی ہی سے کیوں نہ آئے، لیکن ہوگا لازم، کیونکہ اس کو متعلق کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بس فرق در سامع و سمیع است، لہذا سامع اور سمیع کے درمیان فرق یہ ہوگا کہ سامع اس میں فاعل ہے، سمیع اس میں صفت مشبہ ہے، دونوں کے درمیان معنی کے اعتبار سے فرق یہ ہوگا کہ سامع دلالت می کند بر ذاتے کے موصوف باشد بشنیدن چیزیں بالفعل، کہ سامع دلالت کرتا ہے ایسی ذات پر، سامع کہتے ہیں سننے والی ذات، ٹھیک ہے۔ تو سامع نے بتایا ایسی ذات کو، ایسی ذات پر دلالت کری جو ذات موصوف ہے بشنیدن چیزیں بالفعل، کسی چیز کو سننے سے موصوف ہے بالفعل، ٹھیک ہے، ایک خاص زمانے میں۔ ولہذا بعد عام مفعول آمدن می توانت، اسی لیے اس کے بعد مفعول لایا جاتا ہے، لانا چاہیے۔ جیسے کہا جائے سامع کلامک، تمہارے کلام کو سننے والا،
وسمیع دلالت بھی کند بر ذات کے موصوف بسما باشد بطور ثبوت، اور سمیع دلالت کرتا ہے ایسی ذات پر جو موصوف ہو سمع سے، سننے سے موصوف ہو، لیکن بطور ثبوت۔ اعتبار تعلق بچیز درا ملحوظ نیست، اس صفت مشبہ کے اندر کسی چیز سے تعلق کا اعتبار کرنا یہ ملحوظ نہیں ہے، جبکہ اس میں فاعل کے اندر کسی نہ کسی چیز سے تعلق کا اعتبار کیا جا رہا تھا۔ ہم نے کہا سامع سننے والا، تو وہاں پر یہ اعتبار کیا جائے گا کہ جس کو سنا جائے گا اس کا ذکر کیا جائے، کسی نہ کسی چیز کو سننے والا ہوگا تو اس کا ذکر کیا جائے، یعنی مفعول کا ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے برخلاف صفت مشبہ کے اندر ہم نے کہا سمیع سننے والا، یہاں پر کسی چیز کا اعتبار نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت سننے والا، آپ کے کس چیز کا سننے والا ہے، ارے وہ تو سبھی چیزوں کا سننے والا، تو کسی چیز کا تعلق اس سے کیا جائے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اعتبار تعلق بچیز ہے، کسی چیز سے تعلق کا اعتبار درا ملحوظ نے صفت مشبہ کے اندر ملحوظ نہیں ہے، بلکہ عدم اعتبار تعلق بچیز ملحوظ، بلکہ صفت مشبہ میں کسی چیز سے تعلق کا اعتبار نہ کرنا ملحوظ ہے، لہذا سمیع کلام کا نمی تواں گفت سمیع کلام کا نہیں کہا جائے گا۔ یہ صفت مشبہ کی تعریف ہو گئی۔ صفت مشبہ اور اس میں فاعل کے درمیان فرق بھی بتا دیا صاحب کتاب نے۔ صفت مشبہ کے بیٹا کچھ اوزان ہوتے ہیں، انہی اوزان پر ہی صفت مشبہ آتا ہے۔ جو اوزان ہے وہ بھی قیاسی نہیں ہے، سماعی ہے، اہل عرب سے جیسا سنا گیا ویسا ہی ان کے وزن ماننا پڑیں گے۔ آپ الگ سے صفت مشبہ اپنے طور سے بنانا چاہیں کسی قاعدے سے تو کوئی قاعدہ نہیں ہے، قیاسی نہیں ہے صفت مشبہ کے اوزان۔ صفت مشبہ کے اوزان سماعی ہیں، اہل عرب سے جیسے سنے گئے ہیں وہ ہیں۔ کیا ہے وہ اوزان؟ تو یہاں پر چند اوزان صاحب کتاب بتا رہے ہیں، آپ لوگ ان اوزان کو گن لینا کہ کتنے اوزان ہیں۔ سب سے پہلا وزن دیکھیے، صعب صفر صلب۔ صعب صفر صلب میں کیا فرق ہوگا؟ دیکھو، صعب میں عین کلمہ ساکن، صفر میں بھی عین کلمہ ساکن، صلب میں بھی عین کلمہ ساکن، ٹھیک ہے نا۔ بس فرق یہ ہے کہ فا کلمہ پہلا مفتوح ہے، دوسرے میں مکسور ہے، تیسرے میں مضموم ہے۔ صعب صفر صلب، یعنی صفت مشبہ کا ایک وزن ہے فعل، ایک وزن ہے فعل، ایک وزن ہے فعل۔ مثالیں ہو گئیں صعب صفر صلب۔ صعب کا معنی مشکل، صفر کا معنی خالی، صلب کا معنی چکنا یا مضبوط، ٹھیک ہے۔ یہاں پر فا کلمہ کیا تھا بیٹا؟ فا کلمہ میں بدلاؤ تھا، دیکھو صعب صفر صلب، فا کلمہ کہیں مفتوح، کہیں مکسور، کہیں مضموم۔ اب تین مثالیں اور دے رہے ہیں، حسن خشن ندس، حسن خشن ندس۔ یہاں پر عین کلمہ کی حرکت دیکھو بدل رہی ہے، حسن عین کلمہ سین مفتوح ہے، خشن مکسور ہے، ندس دال مضموم ہے، ٹھیک ہے۔ معنی ہوگا حسن خوبصورت، خشن خردرہ، ندس عقل مند زیرک، ٹھیک ہے۔ یہ بھی فعال فعیل فعول، یہ بھی وزن صفت مشبہ کے۔ اور زئم بیلزن حطم، زئم بیلزن حطم، تو فا کلمہ مکسور ہے، عین کلمہ مفتوح ہے، زئم، ٹھیک ہے۔ تو زئم بیلزن حطم، یہ بھی فعل فعل فعل، یہ تین وزن یہ بھی صفت مشبہ کے ہیں۔ زئم کا معنی ہوتا ہے بیٹا فربا موٹا، بیلزن اور حطم کا معنی ہوتا ہے پراگندہ، اور باقی آپ ڈکشنری میں لغت میں بھی دیکھ کے ان کے معنی یاد کر سکتے ہیں۔ جنوب فعول، یہ بھی صفت مشبہ کا وزن ہے، جنوب کا معنی ناپاک، احمر
سرخ، کابر بڑا، کبیر بڑا، غفور بخشنے والا، جید اچھا عمدہ، جبان بزدل، ہجان سفید اونٹ ہجان، شجاع بہادر، عطشان تو عطشان پیاسا، عطشا یہ مؤنث ہے پیاسی، حبلا حاملہ عورت، حمراء سرخ، عشراء عین کے ضمے کے ساتھ عشراء، عشراء کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو 10 مہینے کی حاملہ ہو، گاون ہو، اس کو عشراء کہتے ہیں۔ تو یہ کتنے اوزان ہوئے صفت مشبہ کے؟ 1 صعب 1 صفر 2 صلب 3 حسن 4 خشن 5 ندس 6 ذئم 7 بلز 8 رطم 9 جنوب 10 احمر 11 کابر 12 کبیر 13 غفور 14 جید 15 جبان 16 ہجان 17 شجاع 18 عطشان 19 عطشا 20 عبلا 21 حمراء 22 عشراء 23۔ تو صاحب علم الصیغہ نے یہاں پر صفت مشبہ کے 23 وزن بیان کر دیے، 23 صیغے بیان کر دیے۔ یہ سماعی ہیں، اہل عرب سے ایسے سنے گئے، انہی اوزان پر صفت مشبہ آتی ہے۔ اب صفت مشبہ کی گردان ذکر کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں بحث صفت مشبہ، صفت مشبہ کی بحث۔ حسن حسنان حالت نصبی، حالت رفعی میں تثنیہ الف کے ساتھ حسنان، اور حالت نصبی اور جری میں یا معقول الفتح کے ساتھ حسنین، حسنون جمع مذکر سالم بنا دی، حسنون واو کے ساتھ، اور حسنین حالت رفع، حالت نصبی اور جری میں جمع مذکر سالم یا ماقبل کسرے کے ساتھ حسنینہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ حسن حسنان حسنون، ٹھیک ہے، اور حسنین اور حسنینہ وہ حالت نصبی اور جری میں ہے، ٹھیک۔ حسنۃ حسنتان حسنتین حسنات، تو حسنات یہ جمع سالم ہے حسنۃ، ٹھیک ہے۔ یہ صفت مشبہ کی 6 صیغے ہو گئے۔ اسم اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ تو بیٹا اسم اعلیٰ وہ لفظ ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے کسی کام کے، کسی فعل کے صدور کے صادر ہونے کے اعلیٰ پر، کسی کام کے صادر ہونے کے اعلیٰ پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، تو لکھنا، پڑھنا، جانا، آنا، کھانا، پینا، یہ سب افعال ہیں۔ اب فعل کا صدور کس آلے سے ہو رہا ہے، تو اس آلہ کو جو بتائے وہی بیٹا اسم اعلیٰ کہلاتا ہے۔ جیسے میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں مدد کر رہا ہوں، تو مدد کرنے کا آلہ بنا لو، کس چیز سے مدد کر رہا ہوں۔ میں سن رہا ہوں، تو سننے کا آلہ کوئی بنا لو جس سے سن رہے ہیں، جیسے ہم نے کہا مسمع سننے کا آلہ، ٹھیک ہے۔ ایسے ہم نے کہا منصر مدد کرنے کا آلہ۔ تو فعل کے صدور کا جو آلہ بتائے اسی کو بیٹا اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ اسم اعلیٰ کے دلالت کو ند بر اعلی صدور فعل، اسم اعلیٰ وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے فعل کے صادر ہونے کے اعلیٰ پر۔ برس وزن آیت، اسم اعلیٰ 3 وزنوں پر آتا ہے، ایک مفعل، ایک مفعلۃ، ایک مفعال۔ تو مفعلۃ کو بیٹا مؤنث مت سمجھنا، بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ یہ مؤنث نہیں کہلائے گا۔ جن کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ 3 صیغے مذکر کے 3 صیغے مؤنث کے، وہ غلط ہے، خطا ہے۔ یہ اسم اعلیٰ ہی کا وزن تا کے ساتھ ہے، اس میں مذکر مؤنث کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے اسم اعلیٰ میں، ٹھیک ہے۔ مذکر مؤنث کی تو ضرورت وہاں پر پڑتی ہے جہاں پر فاعل ہو، یہاں پر تو فاعل نہیں، یہاں پر تو یہ اعلیٰ بتائے گا،
اس لیے یہاں پر مذکر مؤنث کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس لیے مفعلۃ کو مؤنث کا صیغہ مت بتانا، اسم اعلیٰ مؤنث کا صیغہ، یہ خود اسم اعلیٰ کا ایک وزن ہے تا کے ساتھ۔ مفعل، مفعلۃ، مفعال، اسم اعلیٰ کی گردان۔ منصر، منصران، منصرین، مناصر، تو منصر واحد، منصران تثنیہ حالت رفیع میں، منصرین حالت نصبی اور جزم میں تثنیہ، مناصر اسی کی جمع مکسر، ٹھیک ہے۔ منصرۃ دوسرا ہے نا، منصرۃ، منصرتان، منصرتین، مناصر، ٹھیک ہے، دوسرا وزن۔ اور ایک ہے منصار، مفعال، مدد کرنے کا آلہ، سب کا معنی ہے مدد کرنے کا آلہ۔ منصار، منصاران، منصارین، منصارین تثنیہ حالت نصبی اور جزم میں، مناصیر یہ منصار کی جمع مناصیر یا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو آپ نے اسم اعلیٰ کے 3 وزن پڑھے، مفعل، مفعلۃ، مفعال، یہ 3 وزن پڑھے اسم اعلیٰ کے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وگاہے بر وزن فاعل آیت، کبھی کبھی فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے اسم اعلیٰ، جیسے کہ خاتم، خاتم کا معنی ختمہ سے آتا ہے، ختمہ کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا، تو خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر لگانے کا آلہ، فاعل کے وزن پر آ گیا نا۔ وہی فرماتے ہیں وگاہے بر وزن فاعل آیت، کبھی کبھی فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے کہ خاتم کے آلہ ختم، یعنی ختم کا آلہ، یعنی مہر کردن، یعنی مہر کرنا۔ وعالم، عالم آلہ دانستن، جاننے کا آلہ، علم سے اس میں آلہ عالم، جاننے کا آلہ۔ مگر دنی قسم معنی اسمی غالب آمدہ، لیکن فرماتے ہیں کہ جو اسم اعلیٰ کا وزن فاعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے کہ خاتم اور عالم، اس کے اندر بیٹا معنی وصفیت نہیں رہتا ہے، بلکہ معنی اسمیت غالب آ جاتا ہے، کسی نہ کسی کا وہ نام ہو جاتا ہے، جیسے کہ خاتم ایک خاص جو مہر ہوتی ہے اس کا نام ہو گیا، عالم جو اللہ کی پہچاننے کا جو کائنات ہے اس کا نام ہے، یہ ہے نا عالم۔ وہی فرماتے ہیں مگر دری قسم، لیکن اس قسم میں یعنی اس میں اعلیٰ جو فعال کے وزن پر آتا ہے، اس قسم کے اندر معنی اسمی غالب آمدہ ہے، معنی اسمی غالب آ جاتا ہے، اب صفت کا معنی نہیں رہتا اس میں، علی الاطلاق مطلقاً، بے معنی اشتقاقی مستعمل نہیں ہے، مطلقاً اشتقاقی معنی میں مستعمل نہیں ہوتا ہے، اشتقاقی یعنی وہ اس صفت کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے، اس میں مشتق کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ہر آلہ ختم را خاتم و ہر آلہ علم را عالم نہ تما گفت، لیکن فرماتے ہیں کہ ہر آلہ ختم کو خاتم بھی نہیں کہیں گے بیٹا، کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ معنی اسمیت غالب آ گیا ہے، وہ تو صرف مہر کے لیے بولا جائے گا، تو جو بھی آلہ ختم ہو، مثلا آپ ابھی پھاوڑا چلا رہے ہیں، اب کہیں پر جا کر آپ پھاوڑا چلاتے چلاتے کام ختم ہو گیا جہاں پر، تو وہاں پر کس چیز پر ختم ہوا، مثلا کہیں پر اینٹیں لگی ہوئی ہیں، بنیاد بنی، تو ایسا تھوڑی اب بنیاد کو ہم خاتم کہیں گے، نہیں، خاتم صرف مہر کو ہی کہیں گے، ہر آلہ ختم کو خاتم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتم جو فاعل کے وزن پر اسم اعلیٰ ہے اس میں معنی اسمیت غالب ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں ہر آلہ ختم را خاتم، ہر آلہ ختم کو خاتم، و ہر آلہ علم را عالم، اور ہر آلہ علم کو عالم نہ تما گفت نہیں کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسم اعلیٰ کی گفتگو ہوئی بیٹا۔ اگلی گفتگو اسم ظرف کی ہے۔